تو اس وقت طاہر خورشید عرف ٹیکے وہ سب سے پہلے منظر عام پر میں لے کے آئی تھی. حاجی فردوس نے اس دن مینو تے پار ہی کر چڑھنا سی. وہ ایک بندر ہوتا ہے، بچوں کا ایک کھلونا ہوتا ہے، وہ آپ اس کو دعاتے تھے تو یوں کرتا ہے. یہ بھیدی لنکا ڈھایا آپ کو. گھر سے کب نکلنا ہے، کب واپس آنا ہے، کب جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے. اعظمی فون سنتا ہوتا تھا اس کی جو ہے وہ، اور وہ اس کو بتاتے ہوتے تھے، یہ کہتی تھی بس آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. وہ ہو جاتا تھا تو عمران خان ہوتا واہ 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 بڑا. اعظم خان سنا ہے کہ لب نہیں رہے، وہ کہیں غائب ہو گئے. علیم خان تو بڑے شیار ہیں، ان کو پتا ہے کہ دبکے کی مار ہے. واٹس ایپ میسیجز جو ہیں وہ بھی اس پروگرام میں پڑھ کے سنائے علیم خان صاحب نے. شوکت خانم کے بھی جو ہے وہ فنڈ ریزر ہیں، نمل کے بھی فنڈ ریزر ہیں. لیکن مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ باجی فردوس جب جو کاٹنے کو دوڑتی اور مجھے تو ایک دفعہ وہ مارنے کو بھی دوڑی تھی. ہپنوٹائز، میسمرائز، پتہ نہیں کیڑا کیڑاٹائز ہو رہے ہیں. ان کے بارے میں بھی ان کے پاس جو ہے وہ کچھ فائلیں موجود تھیں جس کے اندر گھسی تو ان کا پاؤں جو ہے نا وہ شیرو پہ آ گیا. تو عمران خان سے ان کو پہ گئے اور انہوں نے چنگی تکاکن کی بستی فرمائی کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے ود عظمہ بخاری کے آج کے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. اور سیاسی مخالفین بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، سیاسی مخالفین بہت سارے الزامات لگاتے رہتے ہیں، سیاسی مخالفین بہت سارے کچے چٹے کھولتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی جتنی گھر کے بھیدی لنکا ڈھائے. آپ کو پتا نا وہ اس کی ہوتی ہے جب گھر کے لوگ جو ہیں جو پارٹ اینڈ پارسل رہے ہوں ہر چیز کا، جب وہ آ کے کچے چٹے کھولتے ہیں پھر اس کے مزے ہی کچھ اور ہوتے ہیں. سو آج ہم ایسے ہی دو کیسز کے بارے میں بات کریں گے. ایک تو کیس ہے علیم خان صاحب کا، جو اس وقت تحریک استحکام پارٹی جو ہے، استحکام پاکستان پارٹی سوری، وہ جو ہے اس کے صدر ہیں اور وہ عمران خان کے بڑے مشہور زمانہ اے ٹی ایم رہے ہیں، بلکہ عمران خان کو پالنے والے، ان کی غربت ختم کرنے والوں میں سے تھے. جہانگیر ترین اور یہ دو لوگ تھے. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور اس کے بعد دوسرا باجی فردوس، آپا فردوس، ان کی انٹری ہوگی بھی ہے اور ان کی انٹری کے بعد وہ پھلجڑیاں چھوڑ رہی ہیں. ایسی وہ جو ہے وہ ٹرمز بتا رہی ہیں، ہپنوٹائز، میسمرائز، ہرے کیڑا کیڑا رائز. تو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. سو پہلے بات کر لیتے ہیں ذرا علیم خان صاحب کے بارے میں. علیم خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے چند اہم کاروباری لوگوں میں سے شامل ہیں اور انہوں نے بھی اپنی سیاست کا آغاز ہمارے ساتھ 2002 میں جب مشرف کی رجیم تھی تب کیا تھا. اس وقت وہ کاف لیگ کے وزیر بھی تھے اور وہاں سے انہوں نے اپنی پریکٹیکل پالیٹکس کا آغاز کیا. اس کے بعد انہوں نے میرا خیال ہے 2011 کے اندر ہی جو ہے 10 سے 11 میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جوائن کر لیا تھا. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا ہر چھوٹی موٹی غربت جو ہے وہ ختم کرنے کا ٹھیکہ جو ہے وہ علیم خان صاحب نے لیا ہوا تھا. وہ جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہے یہ دو لوگ تھے جو عمران خان کے کچن چلانے سے لے کر اور اس کی ادویات سے لے کر اس کی مطلب ہر چیز ان کے ذمہ تھی. اور پالیٹکس تو تھی ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے. سو انہوں نے جو ہے وہ سلیم صافی صاحب کو جو ہے جرگہ میں ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں جو ہم لوگ کرتے رہے لیکن وہ ان کے منہ سے سن کر مزہ بھی آیا اور انٹرسٹنگ بھی لگا. اب ذرا ان کی دو تین چیزیں جو انہوں نے اس انٹرویو میں کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ریاست اور سیاست کے فیصلوں کے پیچھے بشرا بی بی کا علم اور عمل ہوتا تھا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ علم ہوتا ہے مطلب موکل، تویز گنڈے اور وہ سارا کچھ، اور عمل جو ہے وہ پھر جو چلے کاٹتی تھی، جو وہ گھڑے کے اندر جو ہے وہ تصویر دیکھ کے بتاتی تھی کیڑا سیکٹری لگے گا. ہاں یہ بھی انہوں نے کہا سیکٹری بھی جو ہے نا وہ بتاتی ہوتی تھی کون سا سیکٹری لگے گا کون سا نہیں لگے گا. تو بھائی ذرا اندازہ لگائیں کہ ماشاءاللہ کتنی جو ہے وہ ان کی کارکردگی ہے اس کی. وہ کہنے کو باپ پردہ اور سیاست سے دور خاتون. ایسے جو خاتون لگا لیتی ہوں سی ایم بھی، جو آرمی چیف کے بھی فیصلے کرتی ہو، ڈی جی آئی ایس آئی کے بھی فیصلے کرتی ہو، سیکٹری بھی لگواتی ہو، اس کو غیر سیاسی کہتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا تھا، مجھے تو بالکل نہیں پتا تھا کہ ایسی خاتون کو غیر سیاسی کہتے ہیں. اچھا چلو بہرحال. اور وہ غداری سے لنک شنک کرنا وہ تو ویسے غیر سیاسی باتیں ہوتی ہیں نا. اور ہیرے باپ پردہ ہوتے ہوئے ہیرے لینا وہ تو بہت ہی غیر سیاسی ہوتا ہے. اچھا جی، اچھا پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا انہوں نے کہا ہے کہ جو کہاں گھر سے کب نکلنا ہے، کب واپس آنا ہے، کب جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے، کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں ملنا ہے، یہ بھی بشرا بی بی سے فیصلے ہوتے تھے. ویسے میں سوچ رہی تھی کہ بشرا بی بی بہت امیانہ قسم کی جو ہے وہ نہیں تھی. امیاں یہ کرتی ہوتی ہیں اس سے بات نہیں کرنی، اس سے بات نہیں کرنی، یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا.
تو میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ مرشد کے ساتھ ساتھ امیوں کا بھی رول ادا کر رہی تھی کہ جو ہے وہ کس سے ملیں گے کس سے نہیں ملیں گے، خیر جو کپاٹ یہ ظاہر ہے وہ عملیات کے ذریعے ہوتا تھا سب کچھ کہ وہ حساب کتاب نکال کے جو ہے وہ بتاتی ہوتی تھی. میں نے حساب کتاب آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ وہ کس سے حساب کتاب ہوتا تھا. وہ فیض حمید فون سنتا ہوتا تھا اس کی جو ہے وہ، اور وہ اس کو بتاتے ہوتے تھے، یہ کہتی تھی بس آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. وہ ہو جاتا تھا تو عمران خان ہوتا تھا واہ 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 بڑا متی ہو جاتا تھا، کہتا بڑی پہنچی، بہت پہنچی ہوئی. اب کہاں گیا پہنچے نہ پڑا. اب کیوں نہیں عمران خان کی مشکلات حل ہو رہی؟ اب تو خود بی بی جو ہے وہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ عدالت کے چکر لگا رہی ہوتی ہیں. ہاں جی، تو موکل جو ہے نا وہ فارغ ہو گئے ہیں. اچھا آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس گینگ آف 5 تھا. واو. تمام فیصلے وہی گینگ کرتا تھا جس میں فیض حمید، اعظم خان سنا ہے کہ لب نہیں رہے، وہ کہیں غائب ہو گئے، سمجھے کریں، بشرا بی بی، فرح گوگی اور ایک 5واں بڑا آدمی پراپرٹی ٹائکون تھا. اور یہ وہی پراپرٹی ٹائکون تھا جس کی بیٹی سے 5 کیرٹ کا ہیرا لیا جا رہا تھا، جس نے ایک جو ہے القادر ٹرسٹ کی 458 کنال کی زمین ایسے ہی خوش دلی سے اور نیک نیتی سے دے دی تھی. پتہ نہیں انہوں نے نیک نیت جو لوگ لب دے جڑے انی سینکڑوں کنال زمین دے دیتے ہیں اور نہیں ملک میں کسی کو ملتے. اچھا جی، پنجاب میں ڈی سی کمشنر ڈی پی او کی تعیناتی جو ہے وہ بھی قریبی دوست جو ہے فرح گوگی جو ہے ان کا گینگ کرتا تھا. اور انہوں نے ایک حل بتایا، انہوں نے کہا عثمان بزدار کو جیل میں ڈال دے، آپ پہ ہی بول دے گا. ایسے بچارے نا غریب کے بال ایسے ہی ہیں، خدائی قسم ہے، ان کو میں دیکھا ہوا ہے نا، ان غریبوں کو ایک دبکا ماریں گے نا آپ تو انہوں نے فر وہ بول دینا، بلکہ انہوں نے وہ بھی بول دینا جو پتہ نہیں ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا. تو علیم خان صاحب بڑے ہوشیار ہیں، ان کو پتا ہے کہ دبکے کی مار ہے عثمان بزدار سے. تو کہہ رہے ہیں ان کو ذرا پکڑ لیں بس آپ، تو وہ بتا دیں گے کہ رشوت کہاں پہنچاتے تھے. عثمان بزدار کے اثاثے اربوں تک پہنچ گئے ہیں. 3-4 سالوں میں پنجاب کا بیڑا گرک کر دیا. میں نے تحریک انصاف کے دور میں عثمان بزدار کے کارنامے بتائے تو مجھے جیل میں ڈال دیا گیا. اب یہ تو ہوگا نا جیل میں، مطلب آپ کو جانا پڑے گا جب آپ عثمان بزدار المعروف وسیم اکرم پلاس المعروف کیڑا غوری تھا وہ، پتہ نہیں وہ شیر شاہ سوری، ہاں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا تھے. اور جو ہے وہ ان کے بارے میں پھر کچھ واٹس ایپ میسیجز جو ہیں وہ بھی اس پروگرام میں پڑھ کے سنائے علیم خان صاحب میں، جس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹوٹل سپورٹ کر رہے ہیں عثمان بزدار کو. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے جو مسائل کی جڑ تھا نا وہ طاہر خورشید ٹیکے تھا اور ہم نے اس کو نکال دیا ہے، سو بس اب سب ٹھیک ہو گیا ہے. اور مجھے یاد آیا کہ تحریک انصاف کی حکومت جب بہت جوبن پہ تھی، جب عمران خان بہت بڑے فرعون ہوا کرتے، جب عثمان بزدار جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ تھے فرح گوگی کے فرنٹ مین کی شکل میں، تو اس وقت طاہر خورشید عرف ٹیکے کو سب سے پہلے منظر عام پر میں لے کے آئی تھی. اور میں نے اس کے بارے میں جو ہے پریس کانفرنسز کر کے یہ باتیں قوم تک پہنچائی تھی کہ طاہر خورشید جو ہے اس کا رول کیا ہے اور طاہر خورشید کس کس مافیا کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہے اور یہ فرنٹ مین ہے اور ان کے پیسے پہنچاتا ہے. اور پھر اس کرٹیسزم اور ان پریس کانفرنسز کے بعد طاہر خورشید عرف ٹیکے کو ہٹا دیا گیا تھا. سو تھوڑا اتنا چھوٹا سا رول اس نیکی کے کام میں نے بھی ادا کیا تھا. اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ گانے کی وجہ جب پرویز خٹک تھے، عمران خان سمجھتے تھے پرویز خٹک جو ہے وہ ان کی بات وزیر اعلیٰ طور پہ نہیں مانتے تھے، تو ان کو ایک ریموٹ کنٹرول باوا چاہیے تھا. وہ ریموٹ کنٹرول دیکھا نا، وہ اپنے وہ ایک بندر ہوتا ہے، بچوں کا ایک کھلونا ہوتا ہے، وہ آپ اس کو دباتے تھے تو یوں کرتا ہے، تو کچھ اس ٹائپ کی چیز ان کو چاہیے تھی، تو وہ ان کو عثمان بزدار کی شکل میں مل گئے. اور پھر انہوں نے کہا نواز شریف کی نااہلی کو بیلنس کرنے کے لیے جہانگیر ترین کو نااہل کیا گیا، فیض حمید مرکزی کردار تھے، عمران خان آن بورڈ تھے. اور انہوں نے کہا ہم نجات دہندہ سمجھتے تھے اور ہمارے ساتھ دھوکا ہوا، ہم نے اعتبار کیا، لیکن عمران خان صاحب وہ سب نہیں نکلے جس کا ان سے جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. تو یہ تو تھے وہ علیم خان صاحب جو رائٹ ہینڈ تھے عمران خان کے ایک وقت میں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ہر طرح کے معاملات جو ہیں وہ ان کے پاس گزرتے تھے. شوکت خانم کے بھی جو ہے وہ فنڈ ریزر ہیں، نمل کے بھی فنڈ ریزر ہیں، اور خوب عمران خان نے خوب نچوڑا جہانگیر ترین اور کو علیم خان کو. اور اس کے بعد جب ان کو گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب کی تجوری مل گئی تو انہوں نے کہا چھو اے ٹی ایم میں نے کیا کرنی، چلو بھاگو نکلو یہاں سے. اور انہوں نے پھر بڑی تجوری جو ہے جو حکومت پاکستان کی تھی اور حکومت پنجاب کی تھی، انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. اب آئی تھی دوسری ایٹم پہ، اور ایٹم سے آپ سمجھ گئے میں فردوس باجی کی بات کری. فردوس باجی چنگی پلی گھر بیٹھی ہوئی تھی،
تو یہ پلاؤ بھائی اس استقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ ان کو لے آئی نکال کے، اور ان کو انہوں نے اپنا ترجمان بنا دیا. ہوں پھر سانو بھگتنا پینا ہے باجی فردوس نے. اور باجی فردوس جو ہے بڑی مزدار قسم کی جو ہے وہ قصے سنا رہی ہے. لیکن مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ باجی فردوس جب جو کاٹنے کو دوڑتی تھی، اور مجھے تو ایک دفعہ وہ مارنے کو بھی دوڑی تھی. اور جیو کے دفتر میں یہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کو پھر میرا بچ بچاؤ کرایا گیا، ورنہ باجی فردوس نے اس دن مینو تے پار ہی کر چھڑنا سی. ان کو میرے پہ اتنا غصہ تھا، اور عمران خان کی محبت میں اور نمبر ٹانگنے میں اتنا آگے نکل گئی تھی کہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتی تھی. بدتمیزی، بد کلامی جو ہے وہ پیک پہ تھی ان کی. سو آج وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان ہپنوٹائز، میسمرائز، پتہ نہیں کیڑا کیڑاٹائز ہو رہے ہیں. اور پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ بڑے واقعات سنا رہی ہیں وہ، جو کوئی فائلیں شائلیں بھی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ فلانے ترقیاتی اسکیم میں جو ہے وہ پیسے کھائے فلانے میں. اور پھر مانکا خاندان جو پنکی پیرنی صاحبہ کے جو ہے بچے، ان کے بارے میں بھی ان کے پاس جو ہے وہ کچھ فائلیں موجود تھیں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں بتایا ہے، کچھ پروجیکٹس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ اتنے کروڑوں رشوت لی. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نظر رکھتی تھی، ڈانٹا کرتی تھی. غیر سیاسی ہیں لیکن یہ آپ نے زیاد ضرور ساتھ ساتھ رکھنا ہے. جو بات میں آپ کو بتاتی جاؤں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ضرور ایک دفعہ کہنا کہ وہ ایک باپردہ غیر سیاسی خاتون ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو ہے وہ ہر چیز میڈیا پہ کیا بات کرنی ہے، کس کے پروگرام میں جانا ہے، کس کے اوپر نہیں جانا، لیکن وہ ایک باپردہ غیر سیاسی خاتون ہے. اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ انہوں نے پہلا بڑا مزدار واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ میں انٹر ہوئی پہلی دفعہ جو ہے وہ ترجمانوں کی میٹنگ میں، جب انہوں نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی تو وہ لیٹ ہو گئی، تو جب کمرے کے اندر گھسی تو ان کا پاؤں جو ہے نا وہ شیرو پہ آ گیا. اب آپ کو شیرو کا پتہ ہونا چاہیے کون ہے بھلا شیرو. کتا تھا نا عمران خان کا، جس کو عمران خان لیے پھرتے ہیں بہت، جس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جو ہے وہ عمران خان صاحب بہت ان کا دل کمزور ہو جاتا تھا نا. اور وہ پنکی پینی صاحبہ نے میں انٹرویو میں بتایا تھا ندیم ملک صاحب کے کہ وہ کتے کی آنکھوں سے آنسو بہ کر بھی وہ جو ہے وہ بہت ہو جاتے ہیں، غیر سیاسی اور باپردہ خاتون. تو وہ جو ہے وہ اس کتے پہ پاؤں آ گیا. اب پتہ نہیں کتے پہ پاؤں آیا کہ کس پہ پاؤں آیا، تو عمران خان صاحب ان کو پہ گئے اور انہوں نے چنگی چکا کے ان کی بےزتی فرمائی کہ آپ نے شیرو پہ، ہوتی کیا شیرو کے اوپر پاؤں رکھنے والی. اور باقی کچے چھٹے بھی وہ کھول رہی ہیں. اب میرے حق میں ضرور دعا کیجیے گا، کیونکہ ٹاک شوز میں نے جانا ہے، کدھر باجی منو ٹکر تے جانی ہے. لیکن امید ہے کہ باجی کو بفاقہ ہو گیا ہوگا اور باجی اب یہ بات سمجھیں گی کہ سیاست میں اتنا آگے نہیں چلے جانا چاہیے کہ اپنے خاندان کی عزت اور ایک جھوٹے منافق، ایک چور کو جو ہے وہ لیڈر بنا کر اس ملک کے اوپر مسلط کر کے جو تمام گناہوں کے اندر آپ شامل رہی ہیں، میرے مطابق آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہیں. یہ تمام باتیں اگر آپ عمران خان کے ڈاؤن فال سے پہلے کرتی تو شاید میں سمجھتی کہ آپ نے سچ بولا ہے. اب چونکہ عمران خان خود ختم ہو گیا ہے، اس کی خود جو ہے دی اینڈ ہو گیا ہے، تو اب آپ آ کے ہیروئن بننے کی ناکام کوشش کریے. اور ہاں یاد آیا، انہوں نے ہمیں بتایا ہے، بہت ایمان افروز گفتگو فرمائی ہے انہوں نے کہ وہ ڈالر جو ہے وہ چھوڑ کر ملک میں واپس آئی ہیں، ان کو ڈالروں میں جو ہے تنخواہ ملتی تھی. تو میں نے تو گزارش کی تھی کہ باجی کو پھاڑ پھوڑ کے اگر اسی مطلب ارینج رونج کر لیے تے ساڑی کو جان خلاصی ہو سکتی کہ نہیں. جواب نہیں آیا اس کے اوپر. میرا آج کا ولاگ دیکھے گا، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میں چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.